اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتل علیہم نبأ نوح اذ قال لقومہ یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی وتذکیری بآیات اللہ فعلی اللہ توکلت فاجمعوا امرکم وشرکاءکم ثم لا یکن امرکم علیکم غمۃ ثم اقضوا الی ولا تنظرون فإن تولیتم فما سألتکم من اجر ان اجری الا علی اللہ وامرت ان اکون من المسلمین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ۔ اس کے نیچے لکھو نمونہ تخویف دنیاوی تفصیلی، نمونہ تخویف دنیاوی تفصیلی۔ اور پڑھ ان پر خبر نو کی، یعنی سنا ان کو نو کا واقعہ۔ اذ قال لقومہ، جب کہا اپنی قوم کو، یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی، اے میری قوم اگر باری ہوا تم پر میرا رہنا، وتذکیری بآیات اللہ، اور میرا نصیحت کرنا اللہ کی آیتوں سے، فعلی اللہ توکلت، بس اللہ پر میرا بھروسہ ہے، فاجمعوا امرکم وشرکاءکم، بس جمع کرو، بس پکا کر لو اپنا فیصلہ اور اپنے شریکوں کو، پھر نہ رہے تم کو تمہارے کام میں کوئی شبہ، پھر کر گزرو میرے ساتھ اور انتظار نہ کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم اگر باری ہوا تم پر میرا رہنا، مقامی میرا یہاں پر ٹھہرنا اس شہر کے اندر، وتذکیری بآیات اللہ، اور نصیحت کرنا اللہ کی آیتوں سے۔ عزیز طلباء و طالبات، حضرت نوح علیہ السلام نے تذکیری بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں سے نصیحت کرنا بعد میں بیان کیا، اور تمہارے اوپر میرا رہنا باری ہو گیا یہ پہلے بیان کیا۔ تو دیکھو نا، حضرت نوح علیہ السلام 40 سال پہلے اس قوم کے اندر رہے ہیں، ٹھیک ہے، نبوت 40 سال کے بعد ملتی ہے نا، 40 سال کے بعد ملی نبوت، تو پھر مسئلہ توحید شروع ہوا۔ تو اب 40 سال تک تو حضرت نوح علیہ السلام کا وہاں پر رہنا ان کی قوم کو باری نہیں آیا کہ یہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں کہ یہ ہمارے پاس رہیں۔ لیکن جب حضرت نوح علیہ السلام نے مسئلہ توحید شروع کیا تو انہوں نے آگے سے مخالفت شروع کی، بکواسے کی، مذاق اڑایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ ان کی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، کہ جب ایک آدمی کسی جگہ پر رہے نا اور کسی کو اللہ کی توحید وغیرہ بیان نہ کرے
تو لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، لیکن جب ایک بندہ اللہ کی توحید کو شروع کرتا ہے نا تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کو یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ تو یہ پہلے کہا کہ میرا یہاں پر رہنا تم کو بھاری ہوا، تو جب آدمی مسئلہ توحید بیان کرتا ہے نا تو لوگ وہاں پر پھر اس کا قیام بھی برداشت نہیں کرتے، لوگ وہاں پر اس کا قیام بھی برداشت نہیں کرتے۔ تو یہ اس لیے الفاظ پہلے کہے، اور میرا نصیحت کرنا اللہ کی آیتوں کے ساتھ، بس اللہ پر بھروسہ کرو۔ فَأَجْمِعُوا، پڑھے لکھے طلباء طالبات بیٹھے ہیں، ایک ہوتا ہے جامع یجمع، اس کا معنی ہوتا ہے اکٹھا کرنا، جمع کرنا، اور ایک ہوتا ہے اجمع یجمع، اجمع یجمع، اس کا معنی ہوتا ہے پکا فیصلہ کرنا۔ تو یہاں پر اجمع کی جمع آئی ہے، فَأَجْمِعُوا، فَأَجْمِعُوا، اللہ پر میرا بھروسہ ہے، فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ، پس تم اپنا کام میرے بارے میں پکا کر لو۔ بس سمجھ آ گئی؟ یہاں پر جامع نہیں آیا، اجمع کی جمع آئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تم کیا کرو، پکا کر لو اپنا کام، اپنی بات کا پکا فیصلہ کر لو کہ ہم نے تمہیں تکلیف دینی ہے، میرا اللہ پر بھروسہ ہے۔ وَشُرَكَاءَكُمْ، اور تمہارے جو شریک ہے یعنی ان کو بھی بے شک ساتھ میں لاؤ۔ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً، پھر نہ رہے تم کو تمہارے کام میں کوئی شبہ، یعنی تم یہ سمجھ لو کہ ہم نے جو دعو اور تدبیر کرنی تھی نا اب یہ بڑی پکی ہو گئی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونَ، پھر کر گزرو میرے ساتھ اور انتظار نہ کرو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اس کے نیچے لکھو طریقہ تبلیغ، طریقہ تبلیغ۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پس اگر تم پھر جاؤ، فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ اجر، پس نہیں مانگی میں نے تم سے کوئی مزدوری۔ یہ طریقہ ہے تبلیغ کا کہ دیکھو میں تو اللہ کی رضا کی خاطر مسئلہ بیان کر رہا ہوں، میں نے یہ تو نہیں کہا کہ مجھے میری تقریر کے پیسے دو، میں تم سے تقریروں کے پیسے تو نہیں مانگ رہا، اللہ کی توحید بیان کرنے کے پیسے تو نہیں مانگ رہا، کوئی مزدوری تو نہیں مانگ رہا۔ تو اگر تو میں تم سے کوئی مزدوری مانگتا تو تم سمجھتے کہ میرا کوئی اس میں مفاد شامل ہے، تو میرا اس میں کوئی مفاد شامل نہیں ہے۔ ان اجریہ الا علی اللہ، نہیں ہے میری مزدوری مگر اللہ پر۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور حکم ہوا ہے مجھ کو کہ میں ہوں فرما برداروں سے۔ فَكَذَّبُوهُ، پس انہوں نے جھٹلا دیا اس کو۔ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ، بس بچا لیا ہم نے اس کو اور جو اس کے ساتھی تھے کشتی میں۔ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، اور بنایا ہم نے ان کو نائب۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ڈبو دیا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیتوں کو۔ جو کشتی میں آئے وہ بچ گئے، وہ قوم کے نائب بن گئے، باقی قوم ہلاک ہو گئی۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، بس دیکھ کیسے انجام ہوتا ہے ڈرانے جن کو ڈرایا گیا ان کا۔
ثم بعثنا من بعدہ رسلا، نمونہ تخویف دنیاوی اجمالی، نمونہ تخویف دنیاوی اجمالی، نمونہ تخویف دنیاوی اجمالی۔ ثم بعثنا من بعدہ، پھر بھیجے ہم نے اس کے بعد رسول ان قوموں کی طرف، پس وہ آئے ان کے پاس واضح دلائل لے کر، پس نہ ہوئے وہ ایمان لانے والے اس بات پر جس کو جھٹلا چکے تھے اس سے پہلے۔ کذالک نطبع، اسی طرح ہم مور کر دیتے ہیں حد سے بڑھنے والوں کے دلوں پر۔ ثم بعثنا من بعدہم، نمونہ تخویف دنیاوی تفصیلی، نمونہ تخویف دنیاوی تفصیلی۔ ثم بعثنا من بعدہم، پھر بھیجا ہم نے اس کے بعد موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے سرداروں کے ساتھ اپنے بآیاتنا، آیات سے مراد یہاں پر ہے معجزات، اپنے معجزات دے کر پس تکبر کیا انہوں نے اور تھے وہ لوگ مجرم۔ فلما جاءہم الحق، پس جب آئی ان کے پاس سچی بات ہماری طرف سے، کہنے لگے نہیں ہے یہ، کہنے لگے بے شک یہ جادو ہے کھلا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے بیان ہو چکا، اب آیات کا ترجمہ ہی ہوگا۔ قال موسیٰ، کہا موسیٰ نے، کیا تم کہتے ہو سچی بات کو جب تمہارے پاس آئی، کیا یہ جادو ہے؟ اور نہیں کامیاب ہوتے جادوگر۔ قالوا اجئتنا لتلفتنا، کہنے لگے کیا تم لائے ہو ہمارے پاس؟ اجئتنا، یہ کون سا صیغہ بھائی؟ اجئتنا لتلفتنا، تسنیہ نہیں ہے، واحد کے بعد کیا ہوتا ہے؟ تسنیہ پھر جمع، یہ بھی نہیں پتا ہے؟ کیا تم آئے ہمارے پاس؟ اب دونوں کو کہا گیا ہے، کیوں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون بھی ہیں۔ کیا تم دونوں آئے ہمارے پاس تاکہ ہم کو پھیر دیں اس پر جس پر پایا ہم نے اپنے باپ دادے کو، اور ہو جائے لکما، تم دونوں کی بڑائی زمین میں؟ تو یہ خطاب دونوں کو ہے، اور نہیں ہے ہم تمہاری بات پر ایمان لانے والے۔ وقال فرعون اتونی، اور کہا فرعون نے، لاؤ میرے پاس ہر جادوگر پڑا ہوا۔ فلما جاء السحرۃ، پس جب آئے جادوگر، کہا ان کو موسیٰ نے، ڈالو جو تم نے ڈالنا ہے۔ فلما القوا، پس جب انہوں نے ڈالا، کہا موسیٰ نے، جو تم لے کر آئے ہو یہ جادو ہے۔ ان اللہ سیبدل، بے شک اللہ تعالیٰ ابھی اس کو بگاڑ دے گا۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، بے شک اللہ تعالیٰ چلنے نہیں دیتا کام فساد کرنے والوں کا۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ، اور پکی ہے بات اللہ کی ساتھ اس کے کلمے کے، اور اگرچہ ناپسند کرے مجرم۔ فما آمن لموسیٰ، پس نہ ایمان لائے موسیٰ پر مگر چند لوگ اس کی قوم میں سے، ڈرتے ہوئے فرعون اور اس کے سرداروں سے کہ ان کو کہیں فتنے میں نہ ڈال دے۔ اور بے شک فرعون چڑھ رہا تھا، سرکشی کر رہا تھا زمین میں، اور بے شک وہ البتہ حد سے بڑھنے والے تھے۔ دیکھو بھائی، فرمایا فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، نہ ایمان لائے موسیٰ پر، ساڈے سے کوئی نہ کوئی مسئلہ بنے ہی رہتا ہے،
कासी लकास पढ़ाते रहते साढ़ा असी होना कभी बिजली बंद हो जाती कभी की हो जाता। अच्छा जी, पस ना ईमान लाए मूसा पर मगर चंद लोग उसकी कौम में से। सवाल पैदा हुआ कि इससे पहले हम दूसरे मकाम पे पढ़ते आए हैं कि सारी बनी इसराइल की कौम ईमान ले आई थी और सारी बनी इसराइल की कौम को मूसा अलैहिस्सलाम लेकर निकले थे और दरिया के पार हुए थे। यहाँ पर आ गया कि ना ईमान लाए मूसा पर मगर चंद आदमी उसकी कौम में से। तो बात ये है कि यकलख्त सारी कौम ईमान नहीं लाई, पहले चंद बंदे वो ईमान लाए, फिर उन्होंने भी तबलीग शुरू की, आहिस्ता आहिस्ता सारी कौम मुसलमान हो गई। तो ये शुरू की बात बयान की जा रही है, दूसरे मकाम पर पूरी बात बयान की जा रही है। शुरू में चंद ही थे। वकाला मूसा या कौम इन कुंतुम, और कहा मूसा ने ऐ मेरी कौम अगर तुम ईमान लाए हो अल्लाह पर बस भरोसा करो उसी पर अगर तुम फरमा बरदार हो। फ़क़ालू अलल्लाह तवक्कलना, बस कहने लगे अल्लाह पर हमारा भरोसा है। रब्बना ला तजअलना, ए रब हमारे ना बना हमको फितनतन, इसका माना यहाँ पर किया जाएगा तख्ताए मश्क, तख्ताए मश्क यानी जुल्म ना बना हमारे लिए, जालिम लोग, ए रब हमारे ना बना हमको तख्ताए मश्क, जालिम लोगों के लिए, इन लोगों के लिए हमें तख्ताए मश्क ना बना, फितना ना बना, ये हम पे बड़ा जुल्म करते हैं। वनज्जना बिरहमतिक मिनल कौमिल काफिरीन, और बचा हमको अपनी रहमत से काफिर लोगों से। व औहैना इला मूसा व अखीहे, और हुक्म भेजा हमने मूसा और उसके भाई की तरफ, अन तबव्वआ लिकौमिकुमा बिमिस्र बयूतन, के बनाओ अपनी कौम के लिए घर मिस्र में, और बनाओ अपने घरों को किबला रुख, और नमाज कायम करो, और खुशखबरी है ईमान वालों के लिए। यहाँ पर मैं हाशिया पढ़ने लगा हूँ, आपने तवज्जो करनी है। बनी इसराइल को हुक्म हुआ कि अगर इबादत खानों में नमाज अदा करने की सूरत में फिरौनियों से ख़तरा है तो अपने घरों को किबला रुख बना लो, अपने घरों को किबला रुख बना लो, फिर वो तुम्हारे घर इबादत खानों के हुक्म में हो जाएंगे और नमाज हो जाएगी। ये बात तो हो गई यहाँ पे। लेकिन एक हदीस है, जोइलत लियल अर्ज़ो मस्जिदन, हमने इस ज़मीन को मस्जिद बनाया, किसके लिए है? इस कौम के लिए। तो अब यहाँ से गैर मस्जिद में नमाज के जवाज़ की खुसूसियत, गैर मस्जिद में नमाज का जायज़ हो जाना, ये खुसूसियत है उम्मत मोहम्मदिया के लिए। उम्मत मोहम्मदिया के लिए सारी ज़मीन को मस्जिद बनाया, जहाँ भी पाक जगह हो, गंदी जगह ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया कि अगर तुम इबादत खाने में नहीं जा सकते तो तुम भी अपने घरों को इबादत खाना बना लो। तो फिर उम्मत मोहम्मदिया की तखसीस तो ना रही। बात समझ आइए कि नहीं सवाल? फिर उम्मत मोहम्मदिया की
تخصیص تو نہ رہی، ان کے گھر بھی عبادت خانے بن گئے؟ اس کا جواب، یہ جو ان کو حکم ہوا ہے نا، یہ حالت اضطراری میں ہے، یہ حالت مجبوری کی حالت کے اندر ان کو کہا گیا کہ اپنے عبادت خانوں کو قبلہ رخ بنا لو۔ ویسے اگر مجبوری نہ ہوتی تو یہ نہ کہا جاتا۔ فرعون والے ظلم کرتے تھے تو یہ مجبور ہے، حالت اضطراری ہے، تو حالت اضطراری کے اندر یہی بات لکھی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور ان کے لیے حالت اضطرار میں یہ ہے، اور یہ امت حالت اختیار میں بھی غیر مسجد میں نماز ادا کر سکتی ہے۔ اول تو بہتر ہے کہ مسجد میں آئے، لیکن اگر مسجد کے علاوہ گھر میں، دکان پر، فیکٹری میں نماز پڑھے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ دیکھو نا، علم حاصل کرنے کے بعد اس کو یاد بھی رکھنا چاہیے، اور بغیر وجہ کے فتوے نہیں دینے چاہیے۔ 2-2.5 سال قبل کی شاید بات ہے، میں بینک کے اندر گیا رقم وغیرہ لینے کے لیے، یہ جمع کرانے کے لیے، تو بینک کے مینیجر نے مجھے بلا لیا۔ اس نے کہا کہ قاضی صاحب، ہم نے یہاں پر مصلی رکھا ہوا ہے، الحمدللہ میں بھی نماز پڑھتا ہوں، اور جو عملہ ہے وہ بھی نماز پڑھتا ہے، لیکن بینک کے اندر بڑا رش ہو جاتا ہے، مسجد میں جانا ہمارے لیے ممکن نہیں رہتا، کبھی کبھی ہو بھی جاتا ہے، ہم چلے جاتے ہیں۔ کہتا ہے کہ جمعے کے دن تو ہم چھٹی کرتے ہیں کہ جائیں مسجد میں، اور جاتے بھی آپ کے پیچھے جمعے کے دن نماز پڑھتے ہیں جمعے کی۔ تو ایک دن ایک مولانا صاحب تشریف لائے میرے دفتر میں، تو میرے عملے کا ایک آدمی باہر سائڈ پہ جگہ تھی تو وہاں پہ نماز پڑھ رہا تھا، تو مولانا صاحب نے فرمایا مجھے کہ مینیجر صاحب اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو میں بڑا پریشان ہو گیا، میں نے کہا جی کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ نماز مسجد میں ہوتی ہے، غیر مسجد میں نہیں ہوتی۔ استغفر اللہ۔ ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں میں اس دن سے بڑا پریشان ہوں، 1-2 علماء سے پوچھ بیٹھا ہوں، چلو آج آپ آ گئے ہیں، میں نے کہا جی بالکل ہر صورت میں یہاں پہ نماز ہو سکتی ہے، امت محمدیہ کے لیے ساری زمین کو مسجد بنایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب بندہ علم حاصل کرے نا، تو بندے کو علم یاد بھی رکھنا چاہیے، بغیر علم کے فتوے نہیں دینے چاہیے۔ ہمارے حاصل پور میں ہمارے خالو ہوتے ہیں، انہوں نے مجھے واقعہ سنایا، ان کے قریب مسجد ہے جو بنوائی بھی انہوں نے اور ہمارے عزیزوں نے ہے، وہاں پر ایک مولوی صاحب کو رکھا گیا۔ اب مولوی صاحب بیچارے پا نہ پڑیا تے وقت پھڑیا، اس طرح کے مولانا صاحب تھے۔ جب کوئی بندہ ان سے کوئی مسئلہ پوچھتا نا تو وہ کہتے میں کل بتا دوں گا، کیونکہ ان کو مسئلے آتے کوئی نہیں تھے۔ تو ان کا ایک مفتی صاحب سے رابطہ تھا، رات کو وہ مفتی صاحب سے رابطہ کر کے پوچھ لیتے، اگلے دن بتا دیتے۔ تو ان کو آتا جاتا کچھ بھی نہیں تھا مولوی صاحب کو، ٹھیک ہے، کیونکہ جب استاد پڑھاتا تھا وہ سبق بھی نہیں ہوتے تھے، جب سبق بھی نہیں ہوتے تو پھر آنا کی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ پھر مولوی صاحب کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ اگر ان سے یہ سوال کیا جائے نا تمہارے باپ کا نام کیا ہے،
تو یہ کہیں گے میں کل بتا دوں گا، یہ میں یہ بھی مفتی صاحب نے پوچھنا پڑے گا۔ تو پھر اس طرح ایک عالم کی بڑی بےزتی ہوتی ہے۔ اس لیے علم جو ہے حاصل کرو، اور اللہ تعالیٰ اس کو یاد رکھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا جی، وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون، اور کہا موسیٰ نے اے رب ہمارے، بے شک دیا ہم نے فرعون اور اس کے سرداروں کو زینت اور مال دنیا کی زندگی میں، ربنا لیضلوا، یہ لیضلوا کا جو لام ہے نا، یہ لام ہے عاقبت کا، اس کے نیچے لکھ دو بے شک، لام عاقبت کا ہے۔ لام عاقبت کا ہے، تاکہ وہ گمراہ کرے تیرے راستے سے۔ دیکھو، لام عاقبت کا مطلب یہ ہوتا ہے، پیچھے بات آ رہی ہے نا، فرعون اور اس کے سرداروں کو زینت اور مال دیا دنیا کی زندگی کے لیے، آگے اے رب ہمارے تاکہ وہ گمراہ کرے تیرے راستے سے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے یہ مال اور یہ دنیا کی زندگی، یہ زینت اس لیے دی تھی کہ وہ اللہ کے راستے سے گمراہ کرے؟ نہیں، اس لیے نہیں دی تھی، لیکن انہوں نے یہ کام شروع کر دیا۔ اللہ نے تو اس لیے نہیں دی تھی، لیکن انہوں نے یہ کام شروع کر دیا کہ اللہ کے راستے سے گمراہ کریں۔ تو جب ایسی بات ہو نا، تو وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ لام عاقبت کا آ جاتا ہے۔ ربنا اطمس علی اموالہم، اے رب ہمارے مٹا دے ان کے مال، واشدد علی قلوبہم، اور سخت کر دے ان کے دل، بس وہ ایمان نہ لائیں حتیٰ کہ دیکھ لے دردناک عذاب۔ قال قد اجیبت دعوتکما، کہا تحقیق مانگتے ہیں ہم تجھ سے، پس تو قبول کر ہماری دعا کو۔ دیکھو یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں۔ کیا دعا کر رہے ہیں؟ کہ اس قوم کو اب ہلاک ہونا چاہیے۔ تو کہا ہم نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا۔ قال قد اجیبت دعوتکما، کہا ہم نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا 40 سال بعد قبول ہوئی۔ قبول ہونے کا کہہ تو دیا گیا، واللہ عالم بالصواب، یہ بعض مفسرین کی رائے ہے۔ پیغمبر قوم کے لیے ہلاکت کی دعا نہیں کرتا، لیکن جب پیغمبر کو پتہ چل جائے اللہ کی وحی سے کہ اب انہوں نے ماننا بالکل نہیں، تو پھر پیغمبر دعا کر دیتا ہے۔ فرمایا تحقیق تمہاری دعا قبول ہو چکی، پس قائم رہو اور نہ تابعداری کرنا راستہ ان لوگوں کی جو ایمان نہیں لاتے۔ وجاوزنا، اور پار کر دیا ہم نے بنی اسرائیل کو دریا کے، پس پیچھے لگا ان کے فرعون اور اس کا لشکر، بغیاً وعدوٰ، شرارت اور زیادتی سے، حتیٰ کہ جب اس نے پایا اپنے آپ کو غرق ہونے والا، کہا میں ایمان لایا ہوں کہ نہیں کوئی الہ مگر وہی جس پر ایمان لائے بنو اسرائیل، اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ آن وقت عصیتا، کیا اب تو ایمان لایا اور اس سے پہلے تو نافرمان تھا اور تھا تو فساد کرنے والوں سے؟ تو جب موت سامنے آ جائے تو ایمان قبول نہیں ہوتا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ، پس آج کے دن ہم تیرے جسم کو بچا لیں گے۔ کس لیے؟ عبرت کے لیے۔ بچانا کیا؟ روح نکل جائے گی لیکن جسم گلے سڑے گا
نہیں، اور مصر کے اندر اس کا جسم پڑا ہوا ہے، وہاں پر جو جاتے ہیں ان کو پھر عبرت کا مقام حاصل ہوتا ہے کہ یہ دیکھو یہ خدا بنا بیٹھا تھا، اس کے ساتھ کیا حال ہوا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا پس آج کے دن ہم بچا لیں گے بے بادہ نے کہا تیرے جسم کو، تاکہ ہو تیرے پچھلوں کے لیے نشانی یعنی عبرت۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور بے شک بہت سارے لوگ ہماری آیتوں سے البتہ غافل ہیں۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور البتہ تحقیق ہم نے ٹھکانہ دیا بنی اسرائیل کو اچھا ٹھکانہ، اور روزی دی ہم نے ان کو ستھری چیزوں کی، پس نہ اختلاف کیا انہوں نے حتیٰ کہ آیا ان کے پاس علم۔ بے شک تیرا رب فیصلہ کرتا ہے ان کے درمیان قیامت کے دن اس چیز میں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ، پس اگر تجھے شک ہو اس میں جو اتارا ہم نے تیری طرف، پس پوچھ ان لوگوں سے جو پڑھتے ہیں کتاب تجھ سے پہلے، تحقیق آئی تیرے پاس بات سچی تیرے رب کی طرف سے، پس نہ ہو شک کرنے والوں سے۔ وَلَا تَكُونَنَّ، اور نہ ہو ان لوگوں سے جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی ایتوں کو، پس تو ہو جائے گا نقصان والوں سے۔ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، بے شک وہ لوگ پکی ہو گئی ان کے اوپر تیرے رب کی بات کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ، اور اگر آئے ان کے پاس ہر نشانی، یہاں پر بھی نشانی سے مراد معجزہ ہوگا، ہر قسم کا معجزہ آ جائے حتیٰ کہ دیکھ لیں دردناک عذاب۔ فلولا کانت قریۃ، بس کیوں نہ ہوئی کوئی بستی کہ ایمان لاتی، پس نفع دیتا ان کو ان کا ایمان مگر یونس کی قوم۔ دیکھو حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ دوسرے مقام پر تفصیل سے بیان ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میں نے بڑا عرصہ لگایا تمہیں سمجھانے کے لیے، تم بات کو سمجھتے نہیں، تو جب وہ نہ سمجھے تو ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم نہیں آیا تھا، تو حضرت یونس علیہ السلام نے ہجرت کر لی، پھر دریا میں گئے، مچھلی نے پکڑ لیا، یہ سارا